افغانستان سے دراندازی مکمل بند ہونی چاہیے، بدامنی یوں ہی چلتی رہی تو یہ افغانستان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ پاکستان دہشت گردی پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی۔ ثالث ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی۔ ملک میں ہائبرڈ نظام کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ کے پی حکومت تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ وہ پاکستان کے نہیں قیدی نمبر 804 کی مفاد کی بات کرتے ہیں۔ یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چل سکتا۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے پریس بریفنگ میں کہا پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا خواہاں رہا ہے، افغانستان سے کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ پاکستان نے مثبت اور تعمیری انداز میں مذاکرات میں شرکت کی۔ افغانستان فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف اقدامات کرے، امید ہے افغانستان پاکستان کے تحفظات کو دور کرے گا۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق، استنبول مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا، امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پینلٹی عائد ہوگی۔ ترکی اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا۔ ترکی اور قطر کا پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے، کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے نشست کے دوران گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک افغان کشیدگی، ملک کی سیکیورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ اساتذہ اور طلباء نے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اساتذہ نے کہا ہمارے بچوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمن عناصر کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو درست اور مصدقہ معلومات فراہم کریں۔ فخر ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں جہاں افواج پاکستان جیسے ادارے نوجوانوں کو حوصلہ اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے آئین میں ترمیم کر کے نیا باب شامل کیا جائے، مقررہ وقت پر انتخابات کرانا لازمی قرار دیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں آرٹیکل 140A کہتا ہے صوبائی حکومتیں مقامی حکومتیں قائم کریں گی، مقامی حکومتوں کے معاملے پر سب کو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی آئین تبدیل نہیں کر سکتی، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ مقامی حکومتوں کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوراً کریں۔ پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کی ذمہ داری پوری کرے، پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بتایا حکومت بلدیاتی الیکشن کے لیے مخلص ہے، رولز کا مسودہ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ ڈیمارکیشن اور دیگر درجہ بندی کے نوٹیفیکیشن 22 دسمبر جبکہ کونسلز کی تعداد کے نوٹیفیکیشنز 31 دسمبر تک دیے جائیں گے۔ مصدقہ نقشہ جات 10 جنوری 2026 تک فراہم کر دیے جائیں گے۔ اور مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی سے قرارداد کی منظوری، چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم کو مبارکباد۔ کہا یہ قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے، پوری قوم پنجاب اسمبلی کی مشکور ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی وفد کے ہمراہ پنجاب اسمبلی پہنچ گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور خالد مقبول صدیقی کی اسپیکر چیمبر میں ملاقات۔ امن کی خاطر پاکستان کا بڑا اقدام، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے وفود کے درمیان 6 روز تک انتہائی اہم مذاکرات ہوئے جو کئی موقعوں پر تعطل کا شکار ہوئے۔ گزشتہ روز تک بات چیت کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ پاکستانی وفد نے واپسی کی تیاری کر لی لیکن ترکی اور قطر کی درخواست اور افغان طالبان وفد کی طرف سے
پہنچائے گئے التماس کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر امن کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا، مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستانی وفد نے جس استقامت، بصیرت اور منطقی بنیادوں پر اپنے مطالبات پیش کیے وہ پیشہ ورانہ کمال کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ آخر کار عوام کے مفاد کی جیت ہوئی اور افغان وقت ایک عبوری مفاہمت پر آمادہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ایف آئی اے کا سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا نام مقدمے سے نکالنے کا فیصلہ، فیلڈ یونٹ کی سفارش پر ڈسچارج رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے سی کلاس ہونے سے شبر زیدی اور دیگر ایف بی آر افسران کے خلاف مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے 9 منتخب وزراء کی حلف برداری کی تقریب کچھ دیر بعد گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے ٹویٹ میں کہا نئی کابینہ کی سمری پر دستخط کر دیے۔ کابینہ میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی آفتاب خان عالم، فضل شکور خان اور خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں۔ مزمل اسلم، تاج محمد مشیر اور شفیع جان معاون خصوصی ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔ پنجاب حکومت نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئندہ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کمپلیکس میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی گریٹر کراچی پلان 2047 تیار کر رہی ہے۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے منصوبہ شہر کی ضروریات دیکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے۔ ماضی میں ہمارے پاس کراچی کے لیے کوئی جامع پلان نہیں تھا۔ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، فنڈز نہیں دیتے۔ سابق میئر وسیم اختر نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے انتظامی یونٹ بننا ضروری ہے۔ 40 سال میں یہ ناکام ہو گئے مگر کہتے ہیں مقابلہ پیرس سے ہے۔ مرسو کے پریشر سے کچھ الگ کرنے کا وقت ہے۔ کراچی میں 4 روز کے دوران ہیوی گاڑیوں کے 416 ای چالان کیے گئے۔ ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا ہے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری پر 297 اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 111 چالان کیے گئے۔ 81,60,000 کے جرمانے ہوئے۔ تیز رفتاری پر واٹر ٹینکر، آئل ٹینکر اور 25 ڈمپر کے بھی چالان ہوئے۔